الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عطا فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمارے لیے زندگی کو اس وقت تک قائم رکھے جب تک وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمارے لیے اپنے دروازے کے سوا ہر دروازے کو بند رکھے، اور اپنے حبیب کی اطاعت و محبت و اتباع کے سوا بندگی کا ہر راستہ اور ہر طریقہ ہماری سامنے آنکھوں سے اوجھل کر دے، تاکہ اس کی بندگی اطاعت رسول کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بندگی محبت رسول کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع آپ کے اصحاب و آپ کے اہل بیت کے طریقہ پہ ہو۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا بنیادی طور پہ کلمات تو کچھ وہی ہیں جو سیدنا غوث الاعظم میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اس خطاب کے ہیں، جو خطاب آپ نے 5 شوال المکرم کو اپنی خانقاہ قادریہ میں فرمایا تھا۔ 3 جمعے سے آپ کے اسی ایک خطبہ کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے چاہا اور ہم نے سوچا کہ ہم انہی کا کلام انہی کی کتاب سے ان کے چاہنے والوں تک منتقل کرتے ہیں، تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے
اور سیدنا غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کی تعلیمات سے آگاہی ہو جائے، اور اس نازک ترین دور میں جہاں علم ہدایت سے عاری ہو گیا اور عمل اخلاص سے عاری ہو گیا، دونوں باتیں اہل علم ہدایت سے دور ہو گئے اور اہل عمل اخلاص سے دور ہو گئے، تو ہم نے چاہا کہ ہم وہی علم اور وہی اخلاص بیان کر دیں لوگوں کے سامنے، تاکہ جو ہدایت کی راہوں کو پانا چاہے وہ پائے، اور جو عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کرے، تاکہ ہم ایک بار پھر عزت اور سرفرازی سے نوازے جائیں، اور ایک بار پھر ہم اپنے علم اور عمل اور اخلاص تینوں چیزوں کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کر سکیں۔ انسان کی تین بنیادی حالتیں ہیں جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی۔ اس کی جو پہلی حالت ہے اس کو مبدا کہتے ہیں، دوسری جو حالت ہے اس کو معاش کہتے ہیں، اور تیسری جو حالت ہے اس کو معاد کہتے ہیں۔ مبدا، معاش، معاد۔ مبدا یہ ہے کہ اس انسان کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی۔ معاش یہ ہے کہ موجودہ زندگی اور اس کا مقصد اور اس کا منہاج کیا ہے، اور معاد یہ ہے کہ اس کا انجام اور اس کی آخرت کیسی ہوگی۔ یہ تین چیزیں انسانی زندگی کے اندر، موجودہ جو زندگی ہے اس کی یہ حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کہ ابتدا کہاں سے ہوئی اس کی اور کیسے ہوئی، اس پہ قرآن اور سنت بھرپور روشنی ڈالتے ہیں۔ معاش کے موجودہ زندگی اور اس کا منہاج کیا ہے، راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں گزار رہے ہیں ہم، کیوں ملی ہے یہ زندگی، کیا مقصد ہے اس زندگی کا، کس طرح ہم اس کو گزاریں، یہ ہے۔ اس چیز کو بھی قرآن مقدس اور کتاب و سنت پوری طرح بیان کر رہے ہیں۔ اور معاد کہ آخر انجام ہمارا کیا ہوگا اور آخرت کیا ہے، اس کو بھی قرآن حکیم نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے بیان فرمایا۔ اور پھر قرآن مقدس نے جو بیان فرمایا وہ غیب تھا۔ وہ کیا تھا؟ غیب تھا۔ اور غیب کی تین صورتیں آپ نے قرآن مقدس ابتدا میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، تو وہاں فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب کی کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت غیب کی، یا قسمیں کہہ لیں اس کو، تو پہلی قسم یہ پہلی صورت غیب مطلق، دوسری صورت غیب کی غیب جزوی، تیسری صورت غیب کی غیب اضافی۔ غیب مطلق، غیب جزئی، غیب اضافی۔
یؤمنون بالغیب کہ آپ نے غیب پر ایمان لانا ہے، یعنی آپ نے دانا ایک ایسی چیز کا زمین میں ڈالنا ہے جس کا بیج کہیں سے آیا ہوا ہے، ابھی اس پودے کی آپ کے جو یہاں اگ رہا ہے گندم بیچتے ہیں آپ تو اس کے آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا اس طرح کا ہوتا ہے، اس سے متعارف ہیں، سیب متعارف ہیں آپ جی، جو آپ بیچتے ہیں اس سے آپ متعارف ہیں کہ اس کا پودا کس طرح کا ہوتا ہے، کتنے فٹ بلند ہوتا ہے، کتنا موٹا ہوتا ہے، کتنا پھل لاتا ہے، کیسا ذائقہ ہوتا ہے، اس سے آپ متعارف ہیں۔ مگر ایک ایسا بیج آپ بیجنا چاہ رہے ہیں کہ جو ابھی پہلی بار ہی آپ کے پاس آیا ہے، جس کے پودے سے آپ واقف نہ، اس کے پھل سے آپ ذائقے سے آشنا ہیں، نہ اس کی جو تنے کی موٹائی ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے اس سے آگاہ ہیں، نہ ہی موسمی اثرات سے کہ یہاں کا موسم اس پودے پہ کیا اثرات مرتب کرے گا، اس سے بھی آپ آگاہ نہیں ہیں۔ وہ آپ ایک ایسا بیج لگا رہے ہیں جس کا پودا آپ نے پہلے نہیں دیکھا اور جس کا پھل آپ نے پہلے نہیں چکھا اور جس کا ذائقہ آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوا، جس کی رنگت آپ نہیں جانتے اور جس کی حفاظت کے طور اور اعتبار آپ کو معلوم نہیں ہے جی، وہ آپ نے کاشت کرنا ہے۔ غیب، یہ بیج لگتا کہیں ہے اگتا کہیں ہے، یہ لگتا کہیں ہے اگتا، لگتا کسی جگہ پہ ہے، پھل کسی اور جگہ دیتا ہے۔ جیسے آپ کی روح کا بیج پہلے کسی جگہ پہ لگا اور آپ کا وجود اس کے پھل کی صورت میں یہاں اگا، یہاں اگا، اس کا ناک، اس کی نقش، اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کا وجود، اس کا قد بت، اس کی سعادت، اس کی نیکبختی، اس کی بدبختی پہلے سے طے شدہ ہو گئی، وہ پہلے سے کیا ہو گئی؟ طے ہو گئی۔ یہی سبب تھا کہ یہ پودا چونکہ فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا، لہذا اس کی تخلیق پہ وہ بھی معترض ہوئے، اس کی تخلیق پہ وہ بھی اعتراض کر بیٹھے کہ یہ کیا لگا رہا ہے جی، یہی سبب تھا، چونکہ فرشتے بھی اس سے آگاہ نہیں تھے کہ یہ کس صورت میں نمود دکھائے گا، یہ کس صورت میں یہ نمو دکھائے گا، کس صورت میں یہ پھل لائے گا۔ تو آپ کا بیج عالم ارواح میں لگا، اگے آپ یہاں، ٹھیک ہے، اگائی آپ کی یہاں ہوئی، ہر چیز آپ کی تہ تھی، کمپیوٹر میں فیڈ تھی کہ آنکھ کیسی ہوگی، قد کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، ناک نقش کیسا ہوگا، عقل و شعور کیسا ہوگا، یہ سب موجود تھی۔ یعنی اس کا موجود ہونا کیا مطلب کہ ان ساری چیزوں کی صلاحیت موجود تھی، ان سب چیزوں کی صلاحیت موجود تھی۔ اب یہاں آ کے آپ نے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، اور بروئے کار لانے کے بعد آپ اس شکل میں ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ کا ایک بیج لگ رہا ہے، اس سرزمین یہاں پہ، اور اس کا پھل اگلی جگہ پہ آپ کو حقیقت میں میسر آئے گا، جس طرح یہاں اس کا وجود، یہ وجود، مگر توجہ دیجیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت میں اگا ہوا ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین پہ ہیں، جس کی ٹہنیاں
زمیں پہ ہیں. جو شخص عمل سخاوت بجا لا کر ان ٹہنیوں کو پکڑ لیتا ہے جی، جب یہ وزن اس کا مادی وجود یہاں اتر جائے گا تو ٹہنی ہلکی ہو جائے گی، تو وہ سیدھی ہوگی تو جنت میں جا گرے گی. آپ سمجھ گئے؟ جنت میں جا گرے گی. فرمایا بخل جہنم میں اگا ہوا ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین پہ ہیں اور ہر بخیل اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اور جب وجود ادھر ہٹے گا، اس کا وجود وہ جو اگلی کائنات میں آئے گا وہ بوجھل نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا. ٹہنی جو سیدھی ہوگی یہ اس جگہ پہ جا گرے گا جس کا نام جہنم. گویا عمل بخل صورت جہنم اختیار کر رہا ہے، عمل سخاوت صورت جنت اختیار کر رہا ہے. عمل سخاوت صورت، اب سخاوت کا بیج آپ بیج رہے ہیں کس جگہ پہ؟ دل میں. کس زمین میں؟ دل میں. یہ دل کی زمین آپ کے پاس ہے، اس میں آپ اعمال صالحہ کا بیج بھی بیج رہے ہیں جو یہاں امن کی صورت میں ظاہر ہوگا، بے خوفی کی صورت میں ظاہر ہوگا، قناعت کی صورت میں ظاہر ہوگا، صبر کی صورت میں ظاہر ہوگا، نیکی کی صورت میں ظاہر ہوگا. اور وہاں پہ یہی چیز جنت کی صورت میں ظاہر ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو میں نے صرف آپ کے سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ مبدا، ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی اور ہماری انتہا. پچھلے بیج کا ثمر یہ ہے اور اس جگہ جو بیجو گے اس کا ثمر وہاں ہوگا، اس کا پھل وہاں ہوگا. کہتے ہیں نا جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے، جو بیجتے ہو وہی کاٹو گے. یہ بالکل مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کسی کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، کسی پہ ظلم مسلسل روا رکھا ہوا ہے، کسی کا دل مسلسل دکھایا جا رہا ہے، کسی کی آنکھ آپ کی وجہ سے مسلسل بہ رہی ہے. یہ بالکل یقین نہ کریں کہ آپ کی آنکھ، آپ کا دل، آپ کا وجود آرام حاصل کر سکے گا. جس کو جتنا ستایا ہے اتنے ستائے جاؤ گے، جس کو جتنا رلایا ہے رلائے جاؤ گے، جس کو جتنا دکھایا ہے دکھائے جاؤ گے، جس کو جتنی اذیت دی گئی ہے دیے جاؤ گے، اور جس کو جتنا خوش کیا ہے یہاں پیمانہ بڑھ گیا. تم تھوڑا سا خوش کرتے ہو، مالک تمہیں دراز عرصہ خوش رکھتا ہے. وہ تمہارے کیے کی جزا مختصر دیتا ہے، تمہارے کیے کی سزا مختصر دیتا ہے، مگر تمہارے اچھے عمل کی جزا دراز کر دیتا ہے. ایک نیکی کو 27 سے بڑھا کر 700 تک لے جاتا ہے اور تمہارے ایک عمل بد کو ایک ہی رکھتا ہے. توجہ دیجیے، یہ اس کا قانون ہے. اور وہ فرماتا ہے میں کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، اس لیے تمہیں بھی روکتا ہوں کہ تم کسی پہ زیادتی نہ کرو. یہ لکھ رہے ہو تم اپنی کتاب زندگی اور کتاب حیات. تو غیب تھا، وہ ہماری زندگی غیب تھی، اب یہ شہود میں بدل گئی کہ ہم وہاں وہ تھے اور یہاں پہ یہ ہیں. اب جنت غیب ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ جب وہاں منتقل ہوں گے تو یہ کائنات غیب ہو جائے گی، وہ حاضر ہو جائے گی، وہ موجود ہو جائے گی. اب توجہ دیجیے،
غیب کی جو صورتیں ہیں، پہلی ہے غیب مطلق، جو کسی کو بھی اللہ کے سوا معلوم نہ ہو سکے، وہ غیب مطلق ہے، یعنی جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ آئے وہ غیب مطلق ہے۔ اور ایک غیب جزئی ہے، وہ غیب جو پیغمبروں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پیغمبروں کو مطلق غیب نہیں ہوتا، جزوی غیب ہوتا ہے، یعنی ذاتی غیب نہیں ہوتا، عطائی غیب ہوتا ہے۔ پیغمبروں کو جو بھی عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، ان کا ذاتی کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہوتی۔ معلوم اس کو قرآن مقدس نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ۔ وہ اللہ اپنے غیب مطلق پہ کسی کو آگاہی نہیں دیتا، اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے آگاہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے رسولوں میں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھا غیب اضافی اس کو کہا گیا، غیب اضافی جو کسی ایک شخص کے لحاظ سے تو غیب ہو مگر دوسرے کے لحاظ سے وہ غیب نہ ہو، اس کو غیب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پہ ہوں، میرے لیے قبر غیب اضافی ہے، مگر جو وہاں جا چکا اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، اس کے لیے وہ غیب۔ ایک چیز میرے لیے غیب ہے، دوسرے کے لیے وہ غیب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غیب اضافی۔ اب آئیے ہم انہی چیزوں کو تشریح کرتے ہیں ہم کہ یہ سب کی سب چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں سے کچھ ہمارے اعمال وہ ہیں جس کے اوپر جزا مرتب ہوتی ہے، کچھ ہمارے اعمال وہ ہیں جن کے اوپر سزا مرتب ہوتی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ کچھ اعمال پہ جزا دی جاتی ہے اور کچھ پہ سزا دی جاتی ہے۔ وہ اعمال جن پہ سزا دی جائے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ بعض اعمال وہ ہیں جن کی سزا وہ یہیں دے دیتا ہے اور آخرت سے محفوظ کر دیتا ہے، بعض وہ ہیں جن کی سزا یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں بھی دیتا ہے، بعض وہ ہیں جن کی سزا وہاں ہی دے گا یہاں نہیں دیتا۔ مثلا آپ کے شرک کی سزا آپ کو وہاں دے یہاں نہیں دے۔ ان شرک لظلم عظیم، اس کی سزا وہ وہیں عطا کرے گا یہاں نہیں کرے گا۔ ایک چیز کہ اس کی سزا وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوگی، مگر یہ اس کے ساتھ خاص ہے، اس کی سزا وہی ہوگی۔ ایک ہے دھوکہ کیا آپ نے، جھوٹ بولا آپ نے، ظلم کیا آپ نے، ناانصافی کی آپ نے، اس کی سزا یہاں پہ بھی ہوگی اور یہاں پہ سزا اور جزا۔ اس کا تصور کیا ہوگا؟ آپ اگر جھوٹے ہیں، آپ نے کئی ایک کے ساتھ جھوٹ بولا، آپ نے کئی ایک کے ساتھ وعدہ خلافی کی، یہاں سزا یہ ہوگی اس کی کہ اس کی عزت، اس کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ ہر شخص کی نگاہ میں وہ گھٹیا تصور ہوگا، وعدے کا پابند نہیں ہوگا تو کمتر تصور کیا جائے گا۔ اب سمجھ گئے؟ جھوٹ بولتا ہے تو یہی سزا اس کے لیے کافی ہوگی کہ اس کی بات پہ اعتبار کوئی نہیں کرے۔ یہ سزا یہاں سے شروع ہوتی، یہ سزا یہاں سے شروع ہو گئی کہ یہاں آپ کا تعلق انسانوں سے، مخلوق سے ہو گیا۔ جس عمل کا تعلق خالق سے ہے اس کی سزا وہاں ہوگی، اور جس کا مخلوق سے ہے اس کی سزا یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے؟ اس کی سزا یہاں سے شروع ہونے کیا ہے کہ دوسرے کی نظروں سے آپ گر جائیں گے۔ کیا ایک چور کا کوئی احترام کرتا ہے؟
کیا ایک بدکار اور عفت و عصمتوں کو پامال کرنے والوں کو کوئی گھر میں داخل ہونے دیتا ہے؟ کیا ایک ملاوٹ کرنے والے تاجر کی کوئی احترام اور رسپیکٹ ہے؟ نہیں. یہیں پہ وہ کیا ہوتا ہے؟ رسوا ہو جاتا ہے. وہ رسوائی مسلسل آگے چلتی ہے، مگر چونکہ یہاں پہ وہ کئی ذلتیں اٹھا چکا ہوتا ہے، لہذا اگلی ذلت سے اس کو کچھ وہ محفوظ کر دیتا ہے. اب قرآن مقدس کہتا ہے جب تمہارے اوپر یہ صورتیں آ جائیں، اس طرح کی صورتیں کہ تمہارے سامنے غیب ہے ہر چیز، اور تمہیں آگاہی اس کی حاصل، مثلا جو آپ کر رہے ہیں اعمال غیب میں کیے جا رہے ہیں نا، اس کے ثمر سے آگاہی آپ کو حاصل نہیں، اس کے ثمر سے آگاہی حاصل، پھل سے آگاہی حاصل نہیں ہے. آپ عبادات کر رہے ہیں، اس کے اعمال سے آپ آگاہ نہیں ہیں، اور کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا. تو لہذا کس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے؟ ہر عمل کا ایک، جس طرح ہر پھل کا ایک ذائقہ ہے، اس کو چکھنے والے کا منہ دیکھ کر، اس کا ٹیسٹ دیکھ کر محسوس کر لیا جاتا ہے کہ کسی نے کڑوا پھل کھایا ہو منہ کی شکل اور ہو جائے گی، کسی نے لذیذ پھل کھایا ہو چہرے کی شکل منہ کی اور ہو جائے گی. اسی طرح کسی نے برا پھل کھایا ہو وہ آپ کے چہرے پہ اثر انداز ہوگا، کسی نے میٹھا اور اچھا پھل کھایا ہو اس کے اثرات بھی آپ کے چہرے سے ظاہر ہوں گے، اس کے اثرات بھی آپ کے چہرے سے کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے. یہاں پہ آپ آثار سے پہچانیں گے. آپ سمجھ گئے؟ مثلا ایک گونگے کو آپ کھلاتے ہیں پھل، وہ بتا نہیں سکتا، آپ اس کو کھلانے کے بعد، دینے کے بعد اس کی حرکت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہم آخرت کے احوال بتانے میں گونگے ہیں، ہم احوال آخرت بتانے میں کیا ہیں؟ گونگے ہیں. ہم ماں باپ کے احوال بتانے میں کیا ہیں؟ گونگے ہیں. ہر گونگا انسان اس کی حالت سے بتایا جا سکتا ہے کہ اس نے جو پھل کھایا ہوا ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ گونگی کائنات ہے، اس میں جو کچھ تمہارے ساتھ بیت رہا ہے وہ تم بتا نہیں سکتے، اس کے آثار سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے اور تم اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مقدس نے فرمایا ہم ایک نسخہ بتاتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر تم اس کے اوپر صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر سے اور نماز سے. صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ سنو میری بات. صلاۃ کہتے ہیں تہذیب نفس کے لیے. صبر و صلاۃ دونوں کس طرح ضروری ہے؟ مثلا نفس کی تہذیب کے لیے صبر بھی ضروری ہے اور صلاۃ بھی ضروری ہے. تہذیب نفس کے لیے صبر بھی ضروری ہے اور صلاۃ بھی ضروری ہے. اب صلاۃ کبھی اس حالت کو کہتے ہیں جو ہم مسجد میں ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک صلاۃ ہے. کبھی یہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک صلاۃ ہے. ٹھیک ہے. کبھی ہم دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، یہ بھی ایک صلاۃ ہے. یہ قرآن نے بیان فرمایا صاحب. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے حبیب صلی علیہ. کبھی ہم دوسروں کو قریب کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک صلاۃ ہے. کبھی دوسروں کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کو بھی قرآن مقدس میں صلاۃ کے معنی میں بیان کیا گیا. تو فرمایا جہاں جس صلاۃ کی ضرورت ہو وہ ادا کی جائے. جہاں جس صلاۃ کی ضرورت ہو وہ. جب صلاۃ قریب کرنے کے معنی میں آئے تو جن لوگوں کو آپ نے دور کیا ہوا ہے ان کی صلاۃ تمہاری یہی ہوگی کہ ان کو قریب کرو. ان کو کیا کرو؟ قریب کرو. تو یہ صلاۃ ہوگی.
اگر آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا سے قاصر رہے بڑا طویل عرصہ تو آپ ایک صلاۃ کی قسم سے محروم رہے. جب آپ اس کی شان سے آگاہ ہو گئے, اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے آگاہی حاصل ہو گئی, آپ نے ہاتھ اٹھا لیے, یہ ایک صلاۃ کی قسم یہ بھی ہے کہ تمہارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں. یہ بھی ایک صلاۃ ہے. وہ بھی ایک صلاۃ ہے کہ جو بھاگ گئے ہیں تم سے ان کو قریب کرو. پھر قرآن مقدس میں ایک صلاۃ کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن کی دل آزاری کر چکے ہو ان کی دل جوئی کرو. ان کی کیا کرو؟ دل جوئی کرو. قرآن نے اس کو بھی استعمال فرمایا کہ اے حبیب, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی دل آزاری ہو چکی ہو تو صلی علیہ, ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ان کی دل جوئی ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے؟ صلاۃ کا ایک معنی دل جوئی کرنا بھی ہے, صلاۃ کا ایک معنی قریب کرنا بھی ہے, صلاۃ کا ایک معنی ہاتھ اٹھا کے بارگاہ رب العالمین میں دعا کرنا بھی ہے, صلاۃ کا ایک معنی رکوع و سجود بھی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو فرمایا ایمان والو وستعینوا بالصبر. اب تم دیکھو کہ صلاۃ کی کون سی قسم سے تم محروم ہو. اگر صلاۃ کی اس قسم سے تم محروم ہو جو حقوق العباد کے ساتھ خاص ہے, تمہیں حقوق اللہ کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور حقوق العباد اس صلاۃ کو ادا کرنا ہوگا. یعنی صلاۃ کی ایک قسم وہ جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے, ان کی دلجوئی کرنا, ان کو قریب کرنا, ان کو ستانا نہیں. دل آزاری ہو چکی ہو تو دلجوئی کرنا, یہ بھی صلاۃ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب جب صبر کے ساتھ صلاۃ کو خاص کیا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کام ہم جو کرنے لگے ہیں یہ صبر طلب بھی ہے, یہ صبر طلب بھی ہے. صبر طلب. اب فرما صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر استعینوا بالصبر والصلاۃ. صلاۃ کا میں بتا چکا آپ کو کہ صلاۃ ہم نماز کو کہتے ہیں, صلاۃ کس کو کہتے ہیں, لیکن صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں, لیکن صلاۃ قریب کرنے کو بھی کہتے ہیں. جس کو دور کر چکے ہو اسے قریب کرو, جو ضائع کر چکے ہو اسے ادا کرو. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. صلاۃ درود پڑھنے کو بھی کہتے ہیں. صلو علیہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو, یہ بھی صلاۃ ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ کام سارے صلاۃ کے زمرے میں آتے ہیں. جب تمہیں جس طرح کی بیماری لگے اسی طرح کی صلاۃ پڑھو, وسلم پہ درود پڑھو, یہ بھی صلاۃ ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ کام سارے صلاۃ کے زمرے میں آتے ہیں. جب تمہیں جس طرح کی بیماری لگے اسی طرح کی صلاۃ پڑھو, جس طرح کی بیماری ہو اسی طرح کی صلاۃ پڑھو. اب فرمایا صلاۃ درود, اگر حضور سے دور ہو گئے ہو تو صلاۃ پڑھو. اگر کوئی تمہارے عمل سے رنجیدہ ہو کر دور ہو گیا ہے تو صلاۃ کے ذریعے اس کے قریب لاؤ. کیا مطلب؟ اس کی دلجوئی کر کے اس کو قریب لاؤ. اب سمجھ گئے؟ یہ سارے معنی کس کے ہیں؟ صلاۃ کے. اب صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اپنی قوت ارادی کو تقویت پہنچانا, اس کو صبر کہتے ہیں. اپنی قوت ارادی کو تقویت دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے, جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے اور ناگواری کے باوجود شرعی تکلیف پہ قائم رہنا, اس کو صبر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ صلاۃ
یہ صلاۃ کے معنی آپ کو بیان کیے سارے. پھر آپ کو بتایا میں نے کہ آپ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں انسانوں کی وہ پچھلی حالتیں جس کو ہم کہتے ہیں مبدا، پھر حالت دوسری جس کو ہم نے کہا معاش، جس سے معاشرہ بھی ہے، پھر حالت وہ تیسری جس کو ہم نے کہا معاد، یعنی پہلی حالت، موجودہ حالت اور بعد والی حالت. پہلی جو گزر گئی وہ مبدا تھا، یہ جو ہے اس کو معاش کہتے ہیں، اور آگے جو آئے گی اس کو معاد کہیں گے. آپ سمجھ گئے؟ اب آئیے پھر ہم نے کہا اس مبدا وہ جو پہلے گزر گئی اس کا تعلق صلاۃ و صبر سے نہیں تھا، اس کا تعلق صلاۃ و صبر سے. یہاں جب آپ معاش میں آئے تو یہاں صلاۃ و صبر کی ضرورت پیش آئی. صلاۃ دعا کو جب کہا گیا تو اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھ گئے. صلاۃ جب درود کو کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے لیے ہماری زبانیں کھل گئی. صلاۃ جب قریب کرنے کو کہا گیا، جو لوگ ہمارے رویوں سے بھاگ چکے تھے، اس کو بھی قرآن نے عمل نے فرمایا کہ یہ عمل ہے انتہائی مشکل. تمہاری طبیعت کی سختی اور تمہارے اندر کا انسان گوارا نہیں کرتا کسی کو، کیونکہ انسان کے اندر ایک انا موجود ہے، اور وہ انا اگر شریعت کے ضابطوں کے تابع رہے تو وہ خود ہی ہوتی ہے، اگر وہ شرعی ضابطوں سے بالا تر ہو جائے تو وہ تکبر بن جاتی ہے. وہ کیا بن جاتی ہے؟ تکبر بن جاتی ہے. اب تم دیکھو کہ جہاں آپ کی انا حائل ہے وہ ضابطۂ شریعت محمد مصطفی کے تابع ہے تو خود ہی ہے، اگر اس سے بالا تر ہو گئی تو تکبر بن گیا. اور یہ تکبر عالم سے اس کا علم چھین لیتا ہے، عابد سے اس کی عبادت چھین لیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات؟ صورت ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے. آپ تکبر میں ہوتے ہیں یعنی ایروگینٹ جس طرح ہوتے ہیں جب آپ، عمل ایک ہی ہے. آپ کی پرسنالٹی شخصیت ایک ہی طرح کی نظر آتی ہے، مگر ایک شخص وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ دنیا سے بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنا سب کچھ خدا و مصطفیٰ پہ چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک شخص وہ ہے جو بے نیاز نہیں ہے، جو بے نیاز نہیں ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے. خواہش اور ضرورت یہ تمام چیزیں اس کی یکساں ہیں، اور کبھی کبھی وہ مخلوق کے در پہ بھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی شہنشاہوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کہیں کہیں تجار اور ثروت اہل دولت کے پاس بھی چلا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور کبھی بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے جائزہ لے لیا جائے. اس کی زبان تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر حاجت پڑ جائے وہ اغنیاء کے دروازے پہ ہوتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو وہ انہی اغنیاء کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. ضرورت پوری ہو جائے تو وہ انہی اغنیاء کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، انہی اہل ثروت کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ جس کی خود ہی بلند ہے. یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ابھی یہ آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا. فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے تکبر اور خودی اس میں فرق کیا ہے اس کو بہت باریک چیز سے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں شخصیت پرسنالٹی کی حالت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس کو پہچانا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ایک وہ جو ضرورت کے وقت اغنیاء اور بادشاہوں اور حکمرانوں اور دنیا داروں کے دروازے پہ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اور ضرورت پوری ہو جائے
تو دنیا کی بھی مذمت کرتا ہے اور اہل دنیا کی بھی مذمت کرتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور ایک شخص وہ کہ جس نے اپنی ہر شے اپنے مولا کے سپرد کر رکھی ہے. بھوک ہو تو بھی وہ کسی دروازے پہ نہیں جاتا، افلاس ہو تو بھی کسی دروازے پہ نہیں جاتا، بیمار ہو تو بھی کسی دروازے پہ نہیں جاتا. اس کے اندر جو چیز بیدار ہوتی ہے اس کو خودی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص سے وہ جو پہلا شخص ہے اس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا شخص ہے اس کو پروردگار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ جو دنیا کی طرف بڑھتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ جو صرف خدا پہ بیٹھتا ہے. درد میں ایوب کا سا صبر لے آیا، ایوب کا سا صبر لے آیا. اب توجہ دیجئے میری بات کی طرف. شکر میں داؤد کا سا شکر لے آیا. سمجھ لیے؟ قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو تکبر اور خودی میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وہ جو مخلوق کے احسانات اٹھائے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو جس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے اسی کو لات مار دے، اور دوسری بار پھر ضرورت پڑی تو اسی کے دروازے پہ چلا گیا اور ہزار بہانے تراشے، ہزار ہیلے تراشے، ہزار بہانے تراشے. ایک وہ ہے جو خود بیٹھا رہا بارگاہ خداوندی میں، پیاس آئی برداشت ہوئی، بھوک آئی برداشت ہوئی، درد آیا برداشت کیا، اپنے اللہ کے دروازے پہ رہا. وہ متکبر ہے اور یہ خودی کی حفاظت کرنے والا ہے. وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرے گا اور اس کی حفاظت اس کا مولا کر رہا ہے، اور اس کے نام اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے اور اس کی طرف توجہ لگا دیتا ہے. اور یہاں کہتا ہے انت بِأَعْيُنِنَا، تو میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تو کہاں تک آگے بڑھتا ہے. اسے ذرا سا درد تھا، ہزار دروازوں پہ گھوم گیا. اسے درد پہ درد تھا، کسی دروازے پہ نہیں گیا. آپ نے سمجھا؟ جس طرح امام زین العابدین نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، جس طرح ابراہیم خلیل نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آگ میں پھینکے گئے، جبریل جیسی بڑی طاقت بھی حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میرے حال سے اس کا باخبر ہونا یہی میرے لیے کافی ہے. اگر اس مصیبت کو ٹالنا چاہے تو ٹال سکتا ہے نا، نہیں ٹالتا تو مزہ اسی میں ہے. نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے. خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس میں فرق تھوڑا سا ہے. جس طرح گردن مارنا ایک ہی ہے، تلوار سے کاٹنا ایک ہی ہے، مگر ایک آدمی کی تلوار گردن ڈاکو اور قاتل کاٹتا ہے، اور ایک انسان کی گردن عدالت کے حکم سے انصاف کی فراہمی کے لیے کاٹی جاتی ہے. عمل ایک ہی طرح کا ہے، گردن ہی کاٹنا ہے، مگر فرق زمین و آسمان کا ہے. فرق زمین و آسمان کا ہے. اس کا گردن کاٹنا اور ہے، اس کا گردن کاٹنا اور ہے. حیرت ایک ہی جیسی ظاہر ہوتی ہے، مگر یہ جو ہے اس کی زبان پہ شکایت کبھی نہیں آتی. وہ جو ہے اس کی زبان پہ جس کے اوپر مخلوق کی شکایتیں آ جائیں وہ خدا کی شکایت بھی کر بیٹھتا ہے. اور جو مخلوق کا شکر ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. سنو، اب ارشاد فرمایا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا.
اپنے رب کو بہت یاد کرتے رہو، بہت یاد کرتے رہو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کہا کرو، اس کی تسبیح کہا کرو. اب یہاں سنیے، یہ جو گفتگو ساری ہم نے کی، اس ساری گفتگو کو اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ گفتگو اور یہ بات ہماری باوزن کیسے ہوتی، یعنی جو ہم نے کہا ہے اس میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، جو ہم نے کہا ہے وہ ہدایت کا سامان کیسے ہوتا ہے. اب سنیے، صوفیاء کرام کے نزدیک، اولیاء الزام اور صوفیاء کرام کے نزدیک، یہ جو انسان ہے پورے کا پورا، یہ مکہ کی نسبت رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کا دل ہے وہ کعبے کی نسبت رکھتا ہے، کہ انسان مکہ کی طرح پاک ہے، اس میں کسی قسم کی حدود حرم میں کسی طرح کی کوئی بھی بات جائز نہیں ہے. انسان حرم مکہ کی طرح ہے اور انسان کا دل بیت اللہ کی طرح ہے. یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، اس کا دل بیت اللہ کی طرح ہے اور پورا انسان حرم کی طرح ہے. جس طرح سرزمین حرم میں تم ایک چونٹی تک کو نہیں مار سکتے، جس طرح سرزمین حرم میں تم اپنے بدن پہ رینگتی ایک جو تک کو نہیں مار سکتے، جس طرح سرزمین میں اڑتے ہوئے حرم میں تم ایک مچھر تک کو نہیں مار سکتے، جس طرح سرزمین حرم میں اڑتی ہوئی کسی مکھی تک کو نہیں مار سکتے. توجہ دیجیے، اب یہ بات نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ حرم کی مکھیوں کو کیوں نہیں مارتے، یہ بات نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ حرم کے اندر مچھروں کو کیوں نہیں مارتے، یہ بات نہیں بیان کی جائے گی آپ کے سامنے کہ حرم میں کسی زندہ چیز کو کیوں نہیں مارتے. لیکن یہ بات آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، فرمایا لیکن ایک انسان کی عظمت اس بیت اللہ سے برتر ہے. کیوں؟ کہ یہ گھر تو ہے اس کا مگر رہتا نہیں یہ، لیکن ایک مکان ایسا ہے کہ جو گھر بھی اس کا ہے رہتا بھی اس میں ہے، جو گھر بھی اس کا ہے. اور چونکہ خود اس نے فرمایا کہ رب العزت نے فرمایا لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء، میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ولکن یسعنی فی قلب المومن، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. آپ سمجھو، یہ ایک دوسرے کو دل آزاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، دکھ دینا یہ بڑا گناہ ہے. یہ خدا کے گھروں کو تو نماز پڑھ نہ پڑھ مجھے اس سے غرض نہیں، روزے رکھ نہ رکھ، میں کوئی فضیلت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا، لیکن تیری آخرت خراب ہو رہی ہو، تو مسلسل آگ میں جائے تو مجھے روکنا ضروری ہے، مجھے روکنا ضروری ہے. اس لیے ایک حقوق اللہ میں سے ہے اور ایک حقوق العباد میں سے ہے. اس نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر انسان، تم دوسرے انسانوں کو خوش رکھتے ہو، ماں باپ کو خوش رکھتی ہے اولاد کو خوش رکھتے ہیں ماں باپ، پڑوسی کو خوش رکھتا ہے پڑوسی، سمجھ گئے آپ؟ تو میرے فرائض تم سے رہ بھی گئے تو میں نہیں پوچھوں گا، چونکہ میں ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہوں. اللہ الصمد، میں بے نیاز،
اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں. تم اپنے ایک دوسرے کو وہاں پہ کر کے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹ کے آؤ تو ایک کی ہائے دوسرے پہ لدی ہوئی ہو, ایک کی بوری دوسرے پہ چڑھی ہوئی ہو, اور ایک کا حق دوسرا مار کے آ رہا. اور یہ تو حاجت مند ہے. کل اگر وہ کھڑا ہو گیا میں اس میں کمی نہیں کروں گا, میری ساری نمازیں اور حج نہ کیا ہوا کوئی پرواہ نہیں ہوگی, مگر تم نے معاشرے کے اندر زیادتی اور ظلم کیا ہوگا, یہ جب تک وہ نہیں معاف کرے گا جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے میں مداخلت نہیں کروں گا. میں یہاں سے اپنے سارے رائٹ چھین لیتا ہوں, اپنے حق خود خدا چھین کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے جب بندے کی باری آتی ہے. وہ مختار ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق, مگر جب دوسرے کی باری آتی ہے اللہ اپنے آپ کو خود بے اختیار بنا لیتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ دنیا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اس کے حبیب نے فرمایا, سنو کہ تم اپنے مبدا سے آئے, یہ روح کی دنیا سے, معاش میں ٹھکانہ کیا, معاد میں لوٹو گے, میری طرف لوٹ کے آؤ گے. اب میرے پاس جب تم آؤ گے, سبحان اللہ و بحمدہ, یہاں ہمارے پاس تمہاری چیز جو دیکھے جانے والی ہے, یہ ایک ماتھے کا محراب دوسرے کو نظر آئے گا. جی کسی کے ماتھے پہ محراب پڑا ہوا دوسرے کو نظر آئے گا. ممکن ہے کہ وہ حیا دار ہو تو تھوڑا سا اس سے حیا کر جائے کہ یہ نیک آدمی ہے, کبھی تو یہ جبین اللہ کے سامنے ٹکی ہے, اس پہ کچھ آثار نشان بناتے ہیں, مگر یہ ظاہر کی آنکھ کا محراب ہے. اللہ والوں کو یہ محراب دھوکے میں نہیں ڈال سکتا. اللہ والوں کو یہ محراب دھوکے میں, وہ اس محراب کو نہیں دیکھتے. یہ تیری جبیں کی سیاہی ہے, وہ تیری جبیں کی سفیدی کو دیکھتے ہیں, تیرے چمکتے پیشانی کو دیکھتے ہیں, جو رب العزت کے ننوار سے تیری آنکھ میں چمک پیدا ہوتی ہے اور تیرے دماغ اور شعور میں مہک پیدا ہوتی ہے. وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو نہیں دیکھتے. اب ارشاد فرمایا, سنو غوث الاعظم گفتگو اس ساری کو کیلکولیٹ کر کے اب غوث الاعظم نے فرمایا, سیدنا میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ, اور یہ خطاب آپ نے فرمایا اپنی خانقاہ میں فرمایا, فرمایا کونوا للہ عز وجل کما کان الصالحون. لوگوں دور تک بیٹھے ہو, تم اس طرح اللہ کے ہو جاؤ جس طرح صالح لوگ اللہ کے ہو گئے, جس طرح صالح لوگ اللہ کے ہو گئے. تو کیا ہوگا؟ تاکہ حتی یکون لکم کما کان لہم, یہاں تک کہ تمہارا رب تمہارے لیے بھی ویسا ہو جائے جیسا ان کے لیے ہو گیا تھا. سمجھ گئے آپ بات کو؟ کتنا خوبصورت جملہ کہ جس طرح وہ اس کے ہوئے وہ ان کا ہو گیا. اب ایسا ہی کرو, حتی یکون لکم کما کانا لہم, جس طرح ان کے لیے تھا. اب ارشاد فرمایا گیا, ان اردتم ان یکون الحق عز وجل لکم, اگر تمہارا کسی وقت یہ ارادہ بن جائے کہ اللہ تمہارا ہو جائے, اللہ تمہارا, دیکھیے نا بات تو یہی ہے نا کہ وہ ہمارا ہو جائے. ہم کس طرح اس کے ہو سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے. ہم کس طرح اس کے ہو سکتے ہیں جی؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. وہی ہمارا ہو جائے تو بات بن سکتی ہے, ہم اس کے ہو جائیں مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اس کے ہو جائیں. سنیے غوث الاعظم نے فرمایا, ان اردتم ان یکون الحق عز وجل لکم, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ ارادہ ہو جائے کہ اللہ تمہارا ہو جائے, تو گفتگو سنیے آپ,
فرما فاشتغلوا بالطاعتہ والصبر معہ والرضا بافعالہ. 3 چیزیں بیان فرمائی. دیکھیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارا ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کے ہو جاؤ، لمبا پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے. مر جائے گا تو استنجے کرتے اور مر جائے گا تو ماتھا رگڑتے. اگر تو چاہتا ہے کہ وہ تیرا ہو جائے تو فرما پھر 3 کام کر. وَاشْتَغِلُوا بِطَاعَتِهِ وَالصَّبْرِ مَعَهُ وَالرِّضَاءُ بِأَفْعَالِهِ. اس کی اطاعت میں مشغول ہو جا، اس کی اطاعت میں مشغول ہو جا. سنو، اس کی بلا پر صبر کرنے لگ جا. اس کی بلا پر بھوکا رکھے بھوکا رہ، شکایت نہ کر. پیاسا رکھے پیاسا رہ، دوسرے کو خبر نہ دے. درد میں رکھتا ہے درد میں رکھ. اور تجھے دولت ملتی ہے تو دوسرے سے چھپاتا ہے، درد ملتا ہے تو دوسروں کو بار بار ہر ایک کو بتاتا ہے. کیا تیری بیماری سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں؟ کہیں تیرے بینک بیلنس اور دولت سے بھی کسی کو آگاہ کیا ہے تو نے؟ صحت کے وقت تو نے کسی دوسرے کے کام آ کے یہ بتایا ہے کہ میں صحت مند ہوں؟ کیا ہماری بیماری سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ کسی سے آگاہ ہوتے؟ ہمیں بلا پہنچے تو لوگوں کو ہم بتاتے پھرتے ہیں یار پچھلے 2 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا، بھوکا ہوں، پرسوں ترسوں سے میرے پیٹ میں درد ہے، بخار میں مبتلا. اور بھی شکوہ بھی کرتے ہیں، ساتھ شکایت بھی کرتے ہیں. شکوہ بھی کرتے ہیں، ساتھ شکایت بھی کرتے ہیں. تیری صحت سے 60 سال کوئی بھی آگاہ نہ رہا اور تیری بیماری میں پل بھر میں سارے آگاہ ہو گئے محلے کے. اس پہ تو 60 سال پہ شکر ادا نہ کر سکا اور اس 1 منٹ پہ تو صبر نہ کر سکا. آپ سمجھے؟ اب ارشاد فرمایا وَاشْتَغِلُوا بِطَاعَتِهِ، اس کی بات مانو، وَالصَّبْرِ مَعَهُ، اور اگر کہیں چھوٹی موٹی تکلیف دے دے تو کیوں سارے محلے کو بتاتا پھر رہا ہے؟ ٹھہر جا. جس طرح اس نے انعام چھپائے رکھے تو نے تھوڑی سی تکلیف بھی چھپا. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری نعمتوں کا جب تم چرچا نہیں کرتے تو میری دی ہوئی تکلیف کو تم محلے محلے گلی گلی کیوں پھیلا دیتے ہو؟ فرمایا والصبر معہ والرضا بافعالہ، اور اپنے غیر کے تمام افعال میں راضی برضائے الہی ہو جا. اپنے اور اپنے غیر کے تمام افعال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا. یہ شکایتیں نہ کیا کر. یہاں پہ کیا بتایا؟ روزے رکھ، نمازیں پڑھ، درود پڑھ، ذکر کر، تسبیح کر. کیا بتایا یہاں پہ؟ جامع لفظ بتائے. اطاعت الہی، صبر مع اللہ، رضا مع اللہ، رضا مع اللہ. راضی رہو اس سے جو آئے. مزاج یار، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. کبھی محبوب کا بھی کسی کو کسی نے شکوہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی دوست کا بھی کسی نے دوسرے کو شکوہ کرتے دیکھا ہے؟ اور پھر دوستی بھی قائم رہے اور شکوہ بھی بجا ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تمہارا کوئی دوست نہیں ہے سوائے اللہ کے، تمہارا کوئی پالنہار نہیں ہے سوائے اللہ کے، تمہارا کوئی حقیقی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے. آپ سمجھ گئے؟ غوث الاعظم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں حاصل کر، تو اس کا نہیں ہو سکتا. یہ 3 حاصل کر، وہ تیرا ہو جائے گا. جس طرح ایوب کو درد دیا پھر صبح و شام پوچھا بھی کرتا تھا بتا کیا حال ہے.
درد دیا، صبح شام پوچھا بھی کرتا تھا بتا تیرا حال. ادھر ایوب بھی جو کیڑا گرتا بدن سے اٹھا کے جسم پہ رکھتا، کہا تمہاری ہی سبب سے تو میرے احوال پوچھے جا رہے ہیں، اور اگر تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ہی سبب سے تو میرا رب میرا حال ایک بار صبح پوچھتا ہے، ایک بار شام پوچھتا ہے. لوگوں، اللہ کی اطاعت میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اطاعت کیا ہے. اتباع بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اتباع کیا ہے. سینکڑوں خطابات اسی پہ ہیں. آپ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیا کرو، وَاشْتَغِلُوا بِالطَّاعَةِ وَالصَّبْرِ مَعَهُ وَالرِّضَا بِأَفْعَالِهِ. اس کی طرف سے جو آئے اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے ساتھ صبر کرو. اس لیے کہ ان اللہ یہاں مع والصبر معہ کہا. اللہ نے بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بیان ہوئی. اب غوث الاعظم نے فرمایا سنو، فرمایا وعظوا نفوسکم. جب واز کرنے کی بات آئے، تبلیغ کرنے کی بات آئے، وعظوا نفوسہم ثم وعظوا نفوس غیرہم. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو، پھر دوسرے کو نصیحت کرو. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو، پھر دوسرے کو. یہ بات کس نے کہی ہے؟ سیدنا میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، پیر دستگیر پیران پیر، جس کی 11ویں کروڑ مسلمان پوری دنیا میں دیتے ہیں. آپ سمجھے؟ یعنی جس کے نام پہ کروڑوں لوگ بھوکے کھاتے ہیں. ایسی این جی او دنیا میں آج تک کسی کی بنی ہے نہ بنے گی کہ نہ اس کا کوئی رشتہ دار نہ کوئی خونی اہتمام کرتا ہے. اپنے بھی اہتمام کرتے ہیں، بگانے بھی. شرق و غرب میں اس کے نام کا کھلایا جا رہا ہے، اور وہ 150 سال پہلے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یہاں تو زندہ زندوں کو نہیں کھلاتے، اور جن کو تم مردہ کہتے ہو وہ پس دیوار بھی رہ کر بھوکوں کو کھلا رہا ہے. یہاں تو زندے زندوں کے منہوں سے نوالے چھین رہے ہیں، جپٹ رہے ہیں. فرمایا اذ نفسک قبلا ثم اذ نفس غیرک. اگر تجھے نصیحت کرنی ہے پہلے اپنے آپ کو کر، پھر دوسرے کو کر. پھر غوث الاعظم نے فرمایا لا تتعدد الی غیرک وقد بقی عندک بقیۃ تحتاج الی اصلاحها. جب تک تیرے اندر تو سمجھتا ہے کہ ایک بھی اصلاح کی گنجائش باقی ہے، دوسرے کو واز کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو کروڑوں مسجدیں بن گئی ہیں بزنس سینٹر، یہ ہدایت کے مراکز نہیں. ہدایت کا مرکز وہ ہوتا ہے اس سے سالہ تقویٰ، جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی جاتی ہے. ہدایت کے مراکز نہیں، یہ بزنس سینٹر ہیں. جاگیرداروں نے اپنی جاگیریں بنائی، اسپرچل فیوڈلز نے اپنے دندے بنائے، مذہبی فیوڈلز نے اپنی جائیدادیں جگہ بنا لی ہیں. کروڑہا جگہوں کے یہ بھی مالک، کروڑ حویلوں کے وہ بھی مالک. اس سے زیادہ تقویٰ. وہ غوث اعظم جو پہلا واز اس نے کیا اس میں 10 آدمی موجود تھے. جب زندگی کی آگی بازی آگے بڑھی، وہاں سے باہر نکلے، عیدگاہ میں آئے، عیدگاہ سے کھلے میدان میں آئے. لوگ پھر بھی نہ سما سکے، کوئی انتظامات نہیں. یہاں ہر ایک مولانا کے جلسے کے اہتمام پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جتنے جلسے ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں، اس سے پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور اس سے پاکستان کی علمی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے. ایک جلسے کے بس 20 50 لاکھ روپیہ جو تم خرچ کرتے ہو، اس سے سکول قائم کر کے بہترین مدارس بناؤ، بہترین سکول بناؤ جہاں بچوں کو تعلیم دی جا سکے. لوگوں کا جینا بھی دو بار. کوئی بیمار وقت پہ کسی ہاسپیٹل میں نہیں پہنچ سکتا،
کوئی تنگ دست اپنی کسی تنگی پہ نہیں پہنچ سکتا. سنو جن کے تم نام لے کے واز کرتے ہو، فرما ولا تتعدد الى غیرک وقد بقی عندک بقیۃ تحتاج الى اصلاحها. جب تک تیرے اندر خود اصلاح کی ضرورت گنجائش موجود ہے نا، تو واز نہ کہہ، تو تبلیغ. اب سنو غوث اعظم کے جملے. ویحک، تیرے اوپر افسوس ہے. ویحک، تیرے اوپر افسوس ہے. انت تغرقو کیف تخلص غیرک، تیرے اوپر افسوس ہے تو خود ڈوب رہا ہے، دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ تو خود ڈوب رہا ہے، دوسرے کو کیسے؟ انت اعمی کیف تقود غیرک، خود تو نابینا ہے، دوسرے کی کہاں رہنمائی کر سکے گا؟ خود ڈوب رہا ہے، دوسرے کو کیا تیرائے گا؟ خود نابینا ہے، دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا؟ انما یقود الناس البصیر، بینا ہی آدمیوں کی رہنمائی کر سکتا ہے اور بینا ہی قائد بن سکتا ہے. اب فرمائے انما یود الناس الی اللہ عز وجل من عرفہ واما من جاہلہ کیف یدل علیہ. آپ نے فرمایا غوث الاعظم نے، سنو اللہ کی طرف وہی لوٹ سکتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کی طرف وہی لوٹ سکتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاهِلَهُ كَيْفَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وہ غیر کی طرف جائے گا جو اس سے بے خبر ہے. اب ارشاد فرمایا اور سنو، لا کلام لک حتی تعرف اللہ عز وجل وتحبہ وتعمل لہ لا لغیرہ. تیرے لیے واز کہنا جائز نہیں جب تک تو اس کو پہچان نہ لے، اس کو دوست نہ رکھے اور تیرا ہر عمل اسی کے لیے نہ ہو جائے. آپ سمجھیے بڑی نازک صورتحال میں ہم اس وقت جا رہے ہیں، مگر ہم میں سے کوئی اپنے اوپر غور نہیں کرتا. تخاف منہ لا من غیری. اب ارشاد فرما اگلا جملہ سنیے، فرما ھذا بالقلب یکون لا بلقلقۃ اللسان. فرما کلام اور واز دل سے ہوتا ہے. کلام و باز کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں. ھذا فی الخلوۃ لا فی الجلوہ، یہ تنہائی میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں. اب ارشاد فرمایا اذا کان التوحید باب الدار والشرک داخل الدار فهو النفاق بعینہ. جب توحید تیری زبان پہ ہو، اندر تیرا شرک سے بھرا ہوا ہو، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. یہ غوث الاعظم نے فرمایا سیدنا شیخ، مگر تم نہیں جانتے، تم ان کی کرامات تہ بتہ جانتے ہو، چونکہ ملا کا کرامات کی بیانی سے ہی زر چلتا ہے. تم ان کے کرامات سے بے خبر ہو. یہ ہے حقیقی کرامت، یہ ہے ایک استقامت. الاستقامت فوق الکرامت. غوث اعظم کی تعلیم سے بے خبر دنیا. فرمایا جب توحید زبان پہ ہو اور اندر شرک ہو، اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. اور پھر فرمایا غوث لسانوں کا یتقی و قلبوں کا یفجر. بڑے افسوس کی بات ہے، زبان تیری تو اظہار تقویٰ کرتی ہے اور دل تیرا فسق و فجور میں مبتلا. یہ غوث اعظم کی گفتگو ہے، کسی اور کی اس طرح کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. لسانوں کا یشکر و قلبوں کا یعترض. تیری زبان شکریہ کہہ رہی ہے اور دل تیرا اعتراض کر رہا ہے. پھر فرمایا یا ابن آدم اللہ خیری الیک نازل وشرکم الی صاعد. میں مسلسل اپنی خیر اور برکت تیری طرف اتار رہا ہوں اور تم مسلسل شر میری طرف بھیج رہا. خیر کی جگہ نہیں. اور لوگوں بس اس کو ایک بار دیکھو. ویحک کا بڑے افسوس کی بات ہے، تدعی انک عبدہ، تو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اس کا حقیقی بندہ ہوں. تدعی انک عبدہ الحقیقہ اللہ وتطیع عدوہ لو انک عبدہ الحقیقہ لعادیت فیہ ووالیت. ارشاد فرمائیے تو اس کی بندگی کے دعوے کر رہا ہے، اگر تو اس کا حقیقی بندہ ہوتا تو تیرے اس کے دشمن تیرے دشمن ہوتے اور اس کے دوست تیرے دوست ہوتے. سو لوگوں آج کی جو گفتگو ہماری ہے اس میں یہ چیزیں ہم نے بیان کی
تین چیزیں ہم نے آخر میں اس کو دیکھیے کہ ہماری عالم ارواح سے یہاں منتقلی، اس کو کہتے ہیں مبدا. یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہم، اس کو کہتے ہیں معاش. ہم آخرت میں جب جائیں گے اس کو کہتے ہیں معاد. ہم اپنے مبدا سے بھی بے خبر ہیں، ہم اپنے معاش سے بھی بے خبر ہیں، اور ہم اپنے معاد سے بھی بے خبر ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمیں خبردار کرتی ہے وحی الہی، اور وحی صرف پیغمبر پہ اتر سکتی ہے، کسی دوسرے پہ نہیں. اور پیغمبر اس سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر وہ شخص اس سے آگاہ کرتا ہے جو پیغمبر کی تعلیمات پہ چلتا ہوا ہو. اور پیغمبر کی تعلیمات پہ چلنے والا اگر اخلاص کی انرجی لے کر چلے گا تب اس سے کچھ حاصل کر سکے گا. اگر اخلاص کی فورس نہیں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں سچے طریقے سے لوٹو. لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، فرائض کی پابندی کرو. لمبے نوافل نہیں پڑھ سکتے تو بدی سے بچو. فرائض کی ادائیگی قرب فرائض میں لے جاتی ہے. اس شخص کے کبھی نفل، کبھی تہجد اور کبھی تسبیح اور کبھی ذکر اس کا قبول نہیں ہوتا جو شخص فرائض سے دور رہتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ فرض کی ادائیگی، نوافل کی نہ ہونا بھی بہتر ہے اور باقی اعمال سے نہ ہونا بھی بہتر ہے. فرائض کی ادائیگی، فرائض میں کچھ اللہ کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھو، اور فرائض میں کچھ مخلوق کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھو. فرائض میں وہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہیں جو تمہارے اوپر نماز کی صورت میں فرض کر دیے گئے، اور وہ ہیں جو تمہارے اوپر مال میں کچھ حصہ متعین کر دیا گیا، اور وہ ہیں جو ماں باپ کی خدمت میں کچھ حصہ مقرر کر دیا گیا. یعنی مخلوق میں جب آؤ تو سب سے پہلے ماں باپ سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری بات جاتی ہے. میرا رب ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو بدل دے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا